بزرگان محترم اور عزیز میرے دوستو، اہل سنت علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے کہ ولیوں کی ولایت برحق ہے۔ ولی ولی ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ ولیوں کی برکت سے اسلام پھیلتا ہے، ولیوں کی وجہ سے دین پھیلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ولی ولی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ ہاں، ولی کے ہاتھ سے کرامت صادر ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو عقل میں نہ آئے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت اور معجزے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے۔ نبی چاہے کہ میں معجزہ دکھا دوں، نہیں دکھا سکتے۔ ولی چاہے کہ میں کرامت دکھا دوں، نہیں دکھا سکتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اصحاب کہف کے متعلق بتا دوں، نہیں بتا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ آپ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گراؤں، اس لیے کہ میرا خدا کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس غصے میں اور اس پریشانی میں پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام پہاڑ پر چڑھنے لگے تو جبرائیل امین قرآن کریم کی یہ آیت وحی لے کر آئے۔ 15 پارہ سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں کل کو جواب دوں گا، پھر کہا کہ کل کو جواب دوں گا۔ آپ نے کل کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 17 دن تک وحی نہیں اتاری۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، تو 17 دن تک وحی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی چاہے، نبی چاہے کہ وحی اترے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وحی نہیں اتر سکتی، وحی نہیں نازل ہو سکتی۔ میرے دوستو، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک کا معنی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شامل ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ ہر شخص، ہر انسان اپنے ذہن میں یہ بات 100% بیٹھا لے، ہر شخص اپنے ذہن میں اس بات کو 100% بیٹھا لے کہ وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسانوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ بعض اوقات انسان اپنے ذہن میں عقیدے کو اتنا غلط بیٹھا رکھتا ہے، اتنا غلط بیٹھا لیتا ہے کہ وہ انسان جو ہے عمل بھی کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے لیکن اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو عقیدہ توحید ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ذرہ برابر بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو حبط کر دیا جائے گا، آپ کے عمل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔